السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ایک ایسا خوبصورت موقع لے کر آتا ہے جہاں ہم اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کر سکتے ہیں۔ یہ مہینہ جہاں ہماری انفرادی عبادات کو نکھارتا ہے، وہیں میاں بیوی کے مقدس رشتے کو بھی روحانیت، محبت اور ہم آہنگی کے دھاگے میں پرونے کا سنہری موقع فراہم کرتا ہے۔ اس مبارک ماہ میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا نہ صرف اس دنیا میں آپ کی ازدواجی زندگی کو پرسکون بنائے گا بلکہ آخرت کے لیے بھی زیادہ راہ بنے گا۔ آئیے ان 20 اسلامی اقتباسات سے روشنی حاصل کرتے ہیں جو میاں بیوی کے رشتے کو رمضان کی برکات سے منور کرنے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ اقتباسات آپ کی محبت، صبر اور شکر گزاری کو بڑھانے میں معاون ثابت ہوں گے اور آپ کے گھر کو جنت کا ایک چھوٹا سا نمونہ بنا دیں گے۔ روحانی تعلق اور محبت، رمضان اور رفاقت۔ بہترین شریک حیات وہ ہے جو جنت کے راستے میں آپ کا ہم سفر بنے، اور رمضان اس سفر کی بہترین تربیت ہے۔ سحری کی برکت۔ بیوی کا شوہر کو سحری کے لیے پیار سے جگانا اور شوہر کا اس کی تھکن کا خیال رکھنا دونوں کے لیے اجر کا باعث ہے۔ ایک دوسرے کے لیے دعا۔ روزہ افطار کرتے وقت اپنی دعاؤں میں اپنے جیون ساتھی کا نام لینا سچی محبت کی علامت ہے۔ رحمت کا سایہ۔ جس گھر میں میاں بیوی مل کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہاں اللہ کی رحمت اور سکون کا نزول ہوتا ہے۔ جنت کی طلب۔ میاں بیوی کا ایک ساتھ تہجد اور نماز تراویح ادا کرنا ان کے رشتے کو عرش والے سے جوڑ دیتا ہے۔ صبر اور حسن اخلاق۔ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ تلخ کلامی سے بچنے اور نرمی اختیار کرنے کا نام ہے۔ محبت بھری مدد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں اپنی ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ شوہر کا افطار کی تیاری میں بیوی کی مدد کرنا سنت نبوی ہے۔ شکر گزاری۔ بیوی سارا دن روزے کے ساتھ کچن کی گرمی برداشت کرتی ہے۔ شوہر کی ایک مسکراہٹ اور جزاک اللہ اس کی ساری تھکن اتار دیتا ہے۔ درگزر سے کام لینا۔ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے۔ اپنے شریک حیات کی چھوٹی غلطیوں کو معاف کر کے اللہ سے اپنی معافی کی امید رکھیں۔ خاموشی میں حکمت۔ اگر روزے کی حالت میں غصہ آئے تو خاموش ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کا رشتہ آپ کی انا سے زیادہ قیمتی ہے۔ مشترکہ عبادات اور برکات۔ نیکیوں میں مقابلہ۔ رمضان میں ایک دوسرے سے نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ یہی وہ مقابلہ ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ صدقہ و خیرات۔ میاں بیوی کا مل کر غریبوں کی افطاری کا بندوبست کرنا ان کے مال اور عمر میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ بچوں کی تربیت۔ جب بچے اپنے والدین کو ایک ساتھ عبادت کرتے دیکھتے ہیں تو ان کے دلوں میں دین کی محبت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ اعتکاف قلب۔ اگر آپ مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے تو اپنے گھر کے ماحول کو ذکر و اذکار سے معطر رکھیں۔ شب قدر کی تلاش۔ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ایک دوسرے کو عبادت کے لیے حوصلہ دینا خوش نصیب جوڑوں کا کام ہے۔ ازدواجی زندگی کے سنہری اصول۔ لباس بن کر رہیں۔ قرآن نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے۔ اس رمضان ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپائیں اور خوبیوں کو نکھاریں۔ میانہ روی۔ افطار میں سادگی اپنائیں تاکہ عبادت کے لیے زیادہ وقت مل سکے اور بیوی پر کام کا بوجھ کم ہو۔ سکون کا باعث۔ بیوی شوہر کے لیے اور شوہر بیوی کے لیے سکون کا باعث بنے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ نیت کی صفائی۔ اس رمضان اپنی نیت کریں کہ ہم ایک دوسرے کو اللہ کی خاطر چاہیں گے اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے۔ نیت کی صفائی۔ اس رمضان اپنی نیت کریں کہ ہم ایک دوسرے کو اللہ کی خاطر چاہیں گے اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے۔ ابدی ساتھ۔ دعا کریں کہ اللہ آپ کو صرف دنیا کے اس رمضان میں ہی نہیں بلکہ جنت کے دسترخوان پر بھی ایک ساتھ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک ماہ کی تمام رحمتیں، برکتیں اور فیوز سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ میاں بیوی کے یہ رشتے دائمی محبت، سکون اور پختگی کے ساتھ قائم رہیں
اور اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں ایک دوسرے کا بہترین ہمسفر بنائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔